میں یہاں پر اسپیسیفکلی کراچی کے تاجروں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں اور حکومت وقت سے مخاطب ہوں۔ کراچی کی جب بات کی جاتی ہے تو تاثر یہ جاتا ہے کہ ایک شہر کی سیاست ہو رہی ہے، ایک شہر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک شہر نہیں ہے، یہ پورا پاکستان ہے۔ کراچی پاکستان کو 70% آمدنی کما کر دیتا ہے، کما کر خود نہیں کھاتا، اپنے اوپر نہیں لگا، اور کراچی کما کر کراچی کا پیسہ اگر 5% بھی کراچی پہ لگ جائے تو کوئی مسائل نہ ہو۔ کراچی کچرے میں اٹ گیا ہے، کراچی کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، کراچی کے نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے، کراچی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، کراچی میں سیوریج لائنیں جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہیں، کراچی میں کچرا کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کراچی کی بجلی پورے پاکستان سے سب سے زیادہ مہنگی، کراچی میں گیس پورے پاکستان سے سب سے زیادہ مہنگی اس کی قیمت، تمام کراچی میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود کراچی کما رہا ہے اور پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ آج اس کمانے والے کراچی کے اوپر ایک عجیب سا، میں سخت الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، لیکن تاثر ہے کہ ہم پر شب خون مارا جا رہا ہے۔ ہم سے پتہ نہیں کن چیزوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے۔ میں اس بات کے کرنے پہ اس لیے مجبور ہو رہا ہوں کہ ہم پچھلے 2 مہینوں سے زیادہ ہم یہ تمام معاملات بڑے صبر کے ساتھ سہ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ پاک سے زمین پارٹی نے پہلے منٹ میں آ کر کہا کہ ہم تمام حکومتی اقدامات کی تائید کرتے ہیں اور ہم سپورٹ کریں گے، اور ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آئے، تاجر برادری کے، انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، چھوٹے تاجر، ریٹیلر، ہم نے سب کو کہا، عام آدمی، ہم نے سب کو کہا حکومت سے تعاون کرنا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ جو حکومت کہہ رہی ہے، انفارمیشن ان کے پاس ہے، ریسورسز ان کے پاس ہے، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میں اور میرے ساتھیوں نے ان نامصائب حالات کے باوجود جو کام حکومت میں کرنے کے تھے کہ حکومت کو حکومت ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ہر انسان کا خیال رکھنا ہے، اس کو کھانا پہنچانا تھا، راشن پہنچانا تھا۔ میں نے، میری پارٹی نے اور کئی سیاسی جماعتوں نے اور فلاحی اداروں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے گھروں پہ جا کر ان کو راشن پہنچایا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہم نے کوئی مدد نہیں مانگی، ہم نے سپورٹ کی، ہم نے انکنڈیشنل سپورٹ کی تمام چیزوں کی، لیکن ساتھ ساتھ کہتے چلے آئے، خدا کے واسطے حکومت پاکستان اور حکومت سندھ ایک پیج پر آ جاؤ، خدا کے واسطے اس نامصائب حالات میں اس سے بڑی تباہی بربادی کوئی نہیں ہوگی، آج تو سیاست بند کر دو۔ خدا کا واسطہ دیتے رہے، ویڈیو پیغام کے ذریعے، پریس کانفرنسز کے ذریعے، اخباروں میں انٹرویوز کے ذریعے، لیکن آج کے دن تک اب سے 5 منٹ پہلے تک بھی حکومت پاکستان کا الگ موقف ہے اور سندھ حکومت کا الگ موقف ہے۔ سیاست کا میدان جتنا آج انہوں نے گرم کر رکھا ہے، اتنا شاید اس کورونا وائرس کے آنے سے پہلے بھی نہیں تھا۔ دنیا میں سیاست چینج ہو گئی، دنیا میں سیاست ختم ہو گئی، ملکوں نے آپس میں دشمنیاں ختم کر دی، آپس کے ملکوں کے اندر پارٹیز نے آپس میں دشمنیاں ختم کر کے اس کورونا وائرس پہ یکجا ہو گئے۔ اگر کہیں سیاست ختم نہیں ہوئی ہے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ اور بڑھ گئی ہے سیاست۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں حکمران آ کے، چاہے وہ صوبائی حکومت کے حکمران ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت کے حکمران ہو، کہ ان کو لوگوں کی فکر ہے۔ بڑے بال کھڑے کر کے بڑے افسردہ انداز میں لوگوں کے مرنے کا اور بچانے کا غم کھا رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اس 2 مہینے کے کو میں دیکھتے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، لوگوں کی کسی طرح سے فکر نہیں ہے، ورنہ اگر فکر ہوتی تو آج کے دن تک کوئی ایک متفقہ لاعمل تیار ہو چکا ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف لالی پاپ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن، سندھ حکومت یہ
تاثر ابھار رہی ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے. یہ تاثر ہے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن. بھائی کہاں لاک ڈاؤن ہے؟ لاک ڈاؤن ہوتا تو میں اور آپ یہاں پر بیٹھ سکتے تھے کیا؟ کہ ہم یہاں پر بیٹھ سکتے تھے؟ لاک ڈاؤن ہوتا تو ہم چل کے مارکیٹوں میں دیکھو، بازاروں میں ٹھیلے والے پتھارے والے اپنا پورا کاروبار کر رہے ہیں، کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہے. لیکن جو دکاندار ہے وہ اپنی دکان کھول نہیں سکتا، دکان کے باہر بیٹھ سکتا ہے، شٹر کے باہر. جو اس کا گاہک ہے وہ دکان کے اندر نہیں آ سکتا، بھلے وہ روڈ پر ٹھہرے. ابے لاک ڈاؤن کدھر ہے یار؟ پھر کون سا لاک ڈاؤن ہے؟ کدھر ہے لاک ڈاؤن؟ اور حکومت پاکستان کے وزیر اعظم کے آپ 8 خطابات نکال لیں گے تو وہ ایک دوسرے سے کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن زہر قاتل ہے، یہ خطہ تباہ کر دے گا. اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بچائی گئی ہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں لاک ڈاؤن تو نہیں ہے شہر میں، شہری علاقوں میں نہیں ہے لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کا صرف اعلان ہے، ڈرامہ ہے. لاک ڈاؤن ہوتا تو سب لوگ گھروں میں اور آپ بھی یہاں پر ابھی نہیں پہنچ سکتے تھے. لاک ڈاؤن ہوتا تو دیکھیے بھائی، بات یہ کی جا رہی ہے کہ بھائی ہم انسانوں کو بچائیں یا اکانومی کو بچائیں. یہ تاثر دیا جا رہا ہے بھائی ہم انسانوں کو بچائیں، کورونا وائرس سے انسانوں کو بچائیں، زندگیاں بچائیں، یا اکانومی بچائیں. میں آج جن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو تاجر، چھوٹے ریٹیلر ہیں، کپڑے والا، ایمبرائڈری والا، پان والا، جوتے بیچنے والا، دوائیں بیچنے والا، موبائل فون والا، اور چھوٹے تاجر، یہ تندور والے، الیکٹرانکس والے، یہ چھوٹے تاجر، جنرل اسٹور جو کہ کریانہ کی جو شاپس ہوتی ہیں، گارمنٹ شاپس والے، چھوٹے بچوں کے کپڑے بیچنے والے، یہ سب کوئی مالدار، بہت مالدار لوگ نہیں ہیں. یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگ ہیں. یہ لوور مڈل کلاس لوگ ہیں، لیکن انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو امپلائی کر رکھا ہے. یہ بیچارہ بال کاٹنے والا باربر جو ہے، یہ جو درزی ہے بیچارہ، بھائی کسی فیشن ڈیزائنر کا اگر آپ سسٹم بند کریں گے، بھائی وہ آپ اس کو دیکھ کر اس کے نیچے کام کرنے والا مزدور تو غریب ہے نا. کورنگی میں رہنے والا ہے، اورنگی میں رہنے والا ہے، لیاقت آباد میں رہنے والا ہے، نیو کراچی کا رہنے والا ہے، لانڈی کا رہنے والا ہے، کچی آبادیوں کا رہنے والا ہے، اور اس کا یہی تو مہینہ ہے سال بھر بیچارہ وہ قسمہ پرسی میں گزارتا، اسی ایک مہینے میں کمائی کر کے. میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ جو بات ہے کہ اکانومی بچانا ہے یا انسانوں کو بچانا ہے، میں یہاں یہ کوئی بھی اکانومی بچانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ سب انسانوں بچانے والا ہے یہ کاروبار. لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں انسانوں کو بچانے کی ہی. کیا آپ کو صرف اسی انسان کو بچانا ہے جس کو کورونا وائرس لگے بس، باقی سب کو مرنے دو گے؟ بھائی سوچو ایک لمحے کے لیے، انسانوں کو صرف وہی انسان کو بچانا ہے زندہ جس کو کورونا وائرس لگے، بقیہ سارے انسانوں کو مرنے دو گے؟ یہ سب مر رہے ہیں، ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہیں، مر رہے ہیں. اور ظلم خدا کا عذاب نازل ہوگا اس حکومت وقت کے اوپر، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی ہو، اور خاص طور پر صوبے کی، سندھ کی صوبائی حکومتیں. یہ پولیس والوں کے دھندے لگ گئے، 10,000 سے زائد ایف آئی آر کاٹ دی اس سے پہلے. یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظلم جو ہے وہ معذرت کے ساتھ اس شہر کی نمائندہ جماعتیں جن کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں، سب منہ میں لولی پاپ لے کر بیٹھے ہوئے، سب پارٹنر ان کرائم ہیں. 30 سالوں سے ایم کیو ایم کو ووٹ پڑ رہا ہے، میئر ہے ان کا، وفاقی وزیر ہے، کہیں ڈھونڈنے سے نظر نہیں آتے. آج اس کورونا وائرس کے دور میں بھی یہ اپنی وزارتیں لینے کے چکروں میں اوت اٹھا رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں. خالد مقبول کم بڑا سائنسدان تھا تو اب امین الحق بڑا سائنسدان آ گیا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب لانے کے لیے. یہ دور انقلاب لانے کا. یہ جاہل، گمار، کرپٹ
کراچی والوں کو لوٹنے والے یہ انقلاب لائیں. یہ ٹائم ہے ان کے اوت اٹھانے کا. یہ کیا مذاق، یہ کیا حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے لوگوں کے لیے؟ یہ تو اپنی وزارتوں کے چکروں میں پیچھے بھاگ رہے ہیں. سب کی آڈیو ویڈیو چل رہی ہے، ملک شہر کے میئر کی آڈیو چل رہی ہے، ویڈیو چل رہی ہے فون میں. یہ کس کے سامنے بغیرت آنکھیں کھول کے بات کر سکے گا؟ کردار چاہیے اس کے لیے. اور صوبہ سندھ کا جو نظام ہے، جو حکومت ہے، اس کی ہسٹری ایسی رہی ہے کہ وہ معذرت کے ساتھ دیکھو، میں نے بہت قربانی دی ہے اس بات کی کہ ہم یہ ایتھنک سیاست کو ختم کریں گے. ہم ایتھنک سیاست نہیں کرنا چاہتے اور نہ کریں گے آخری دور تک. لیکن جو ایتھنک سیاست کر رہا ہے، جو لسانی بنیاد پر ظلم کر رہا ہے، کیا مصطفیٰ کمال اس پہ بولے گا بھی نہیں؟ وہ آج اگر ان کو لوگوں کے مرنے کا غم ہوتا اس صوبائی حکومت کو، تو لاڑکانہ میں بچوں کو مرنے نہیں دیتے کتوں کے کاٹنے سے. ابھی کل بچہ مرا ہے، اور کہاں مرا ہے؟ کتا اس کو کاٹا ہے، کتے نے کاٹا ہے لاڑکانہ میں. مر رہا ہے وہ کراچی کے اسپتال میں آ کے. وہاں سے یہاں تک کوئی اسپتال نہیں ہے. اگر تمہیں اسپتال لوگوں کی فکر ہوتی تو تم آج لاڑکانہ کو پیرس بنا چکے ہوتے. تمہیں اسی طرح سے کراچی حیدرآباد کی بھی فکر نہیں ہے. جب تم کھڑے ہو کر یہ کہتے ہو کہ ہم حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دیں گے اس لیے کہ وہاں مہاجر رہتے ہیں، جب تم اخبار میں اشتہار دو کہ سندھ کے سارے طلبہ و طالبات کے لیے اسکالرشپ ہے، اور اس میں ایک خانہ لکھو کہ کراچی اور حیدرآباد کے اسٹوڈنٹ اس کے اندر اپلائی نہ کریں، ان کو یہ امداد نہیں دی جائے گی، ان کو یہ اسکالرشپ نہیں دی جائے گی، تو تمہارا تعصب باہر آتا ہے. جب کراچی کی ہر گلی میں، ہر تھانے میں تم کراچی سے باہر سے لا کر لوگوں کو تعینات کرو. اگر یہ نظام یکساں ہو تو کراچی سے لوگوں کو جا کر تمام جگہوں پہ تعینات کیوں نہیں کرتے؟ میں ملک کی حمایت میں اور سپورٹ میں بات کر رہا ہوں. اس سے اضطراب پیدا ہو رہا ہے، بے چینی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے یہ شک اور شبہ جاتا ہے. آج ایک جاب بھی کراچی کے نوجوانوں کے لیے نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن کا آدمی جو امتحان لے رہا ہے وہ اپنے 5 رشتہ داروں کو کامیاب کرا رہا ہے. ایک بیٹا دیہی کوٹے پہ، تو دیہی کوٹے کا جب پوشن ختم ہو گیا، کوٹا ختم ہو گیا، تو شہری کوٹے میں سے بیٹی نومینیٹ ہو رہی ہے. ایک ہی گھر میں رہنے والا بیٹا شہری کوٹے پہ کامیاب ہو رہا ہے، بیٹی جو ہے وہ دیہی کوٹے پہ کامیاب ہو رہی ہے. غضب خدا کا. نوجوان یہاں پر کراچی حیدرآباد میں ڈگریاں لیے پھر رہے، کوئی نوکری نہیں ہے. یا تو ملک سے باہر جائیں، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں ہے. لے دے کر کراچی میں جو روزگار تھا وہ ان بیچارے جو لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کو روزگار دے رکھا تھا. لگتا یہ ہے، تاثر یہ ہے، اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ میری بات غلط ہو، میرا تاثر، لیکن یہ سب لوگ روزانہ بھگت رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کی چیزوں کو کیسے جھٹلا دیں؟ تاثر یہ ہے کہ سندھ کے حکمران کراچی کے لوگوں سے دشمنی کر رہے ہیں. ان کاروباری حضرات سے دشمنی کی بنا پر ان کو کاروبار نہیں کھولنے دیا جا رہا. لاک ڈاؤن نہیں ہے کہیں پہ بھی. ان سے زبان کی بنیاد پر دشمنی کی جا رہی ہے. ان لوگوں کا تاثر ہے. تمام دوسرے ڈسٹرکٹ کھلے ہوئے ہیں. یہ تاثر ہے کہ یہاں کے لوگوں کے پاس، اور میں کھل کر یہ بات بولوں کہ مہاجروں کے پاس ایک چھوٹا موٹا کاروبار، یہ اکانومی بزنس ہی رہ گیا تھا. اب اس کورونا کے چکر میں یہ بزنس تباہ برباد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی لیگیسی یہ ہے. یہ تاثر اس لیے ابھر رہا ہے ان لوگوں کے دماغوں میں کیونکہ آپ کا ماضی، آپ کا یہ 12 سال کا ٹائم، آپ کا شہر دشمنی میں رہا ہے. آپ کے لیڈر کہتے ہیں 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہے، آپ جا کر 1.70 کروڑ پہ جا کر سائن کر کے آگے وزیر اعلیٰ صاحب. آپ اخبار میں ایڈ دے رہے ہیں کہ سب کو اسکالرشپ ملے گی، کراچی کے نوجوانوں کو نہیں ملے گی. آپ کا وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بنے گی. یہ تمام، اور یہ لوگ
وزیر اعلیٰ سے، سندھ حکومت سے، گورنر سے، وزیر اعظم کی کمیٹی سے، سب سے یہ فریاد کر چکے ہیں. اب تک ایس او پی بن جانی چاہیے تھی. اب تک ایس او پی بن جانی چاہیے تھی. نان والے، روٹی والے، دیکھو میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں. روٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے ہمیں کہا ہے کہ صبح سے لے کر 9 سے لے کر 5 بجے تک دکان کھولو، روٹی بیچو. اب یہ ہے رمضان، وہ دکان کھول رہے ہیں شام کو. بھائی رمضانوں میں روٹی 5 بجے سے پہلے کون لے گا؟ روزہ رکھے ہوئے لوگوں نے. اب وہ دکان کھول رہے ہیں آپ کے آرڈر پہ، تو پولیس آ کر پکڑ کے لے کے جا رہی کہ رمضانوں میں روٹی کیوں بیچ رہا ہے. ابے پاگل ہو گیا تم. وہ یہ کہہ رہے بھائی کہ بھائی ہم 7 بجے کھانے والی روٹی ہم 5 بجے بنا کے بیچ رہے ہیں، کیا کریں؟ ہم بھوکے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو روٹی کھلانی ہے. وہ ان کو پکڑ کے لے کر جا رہے ہیں، 50,000 روپے رشوت دو، لے کر آئے، پھر چھوٹے گا. وہ بول کر تھک گئے کہ بھائی میں نے وزیر صاحب کو فون کیا ان کے بیاہ پہ کہ بھائی ہمیں 5 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہمیں یہ ونڈو دے دیں. ہمارے پاس تو کوئی آ کر بیٹھ کر روٹی نہیں کھاتا، ہمارے پاس تو ایک بندہ آتا ہے، روٹی لیتا ہے، چلا جاتا ہے. ہمارے پاس تو بھیڑ نہیں لگتی. اب تاکہ ہم افطار کے موقع پہ بھی ہم روٹی بیچ سکیں اور ہمارا 12 بجے تک سحری والا کام بھی ہو جائے گا، پھر ہم 12 بجے بند کر دیں گے. اس میں کون سی مشکل بات ہے سمجھنے کے لیے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے نہیں ماننے کے لیے؟ نہیں مان رہے بات. کپڑے والے، یہ سوراب گوٹ والے، یہ حیدری والے، تارک روڈ والے، یہ اولڈ سٹی ایریا والے، واٹر پمپ والے، لیاقت آباد والے، لانڈی والے، کورنگی والے، یہ سب، نیو کراچی والے، یہ سب پریشان ہیں. گولی مار، یہ نازم، سب پریشان ہے کہ بھائی یہ ہم نے جوتے والے اور یہ کاسمیٹکس والے، یہ ایمبرائڈری والے، یہ سب پریشان ہیں کہ بھائی ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں. ابھی یہ 15 رمضان گزر، 14واں روزہ ہے آج، 15 دن رہ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ساری ایس او پی کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے سینیٹائزر رکھ لیا، ماسک رکھ لیا، ہم دکان پہ بندوں کو رش اندر نہیں آنے دیں گے، باہر رکھیں گے، ان کو لائن لگوائیں گے، حکومت تھوڑی مدد کرے. یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو دکان نہیں کھولنے دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا مال 15 دن کے اندر ہم نے یہ کھولا تو ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں گے اور ہم کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ سب، اور ان کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو سیلری دینی ہے. حکومت نے کہا کہ ہم امداد کریں گے. اب تک ایک آدمی بھی نہیں. بھائی کس کو امداد ملی ہے؟ کسی کو امداد ملی ہے حکومت کی؟ ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس کو امداد ملی ہے حکومت کی کہ وہ اپنے لوگوں کو سیلری دے سکے. 5 لاکھ روپے بینک میں لینے جا رہے ہیں ان کی اسکیم کے تحت، تو کہہ رہے ہیں 2 کروڑ روپے کا کولیٹرل جمع کراؤ. 2 کروڑ روپے کے گھر کے دکانوں کے کاغذات جمع کرا کے 5 لاکھ روپے آپ کو دے رہے. پاگل ہے یہ. آپ نے احساس پروگرام میں 88 بلین بانٹ دیا. بھئی یہ لوگ نظر نہیں آئے؟ ان کے پاس جو گدا گاڑی چلانے والا ہے، جو کاریگر ہے، جو مزدور ہے، جو چوکیدار ہے، پہلے حق اس کا نہیں تھا؟ ان کا بوجھ اترتا. یہ 2 مہینے اور دکانیں بند کر لیتے اگر ان کے امپلائیز کو سیلری مل جاتی، حکومت سیلری دے دیتی. 2 مہینے اور دکانیں بند کر لیتے. لیکن نہیں، پتہ نہیں کس کو بانٹ رہے ہیں. یہ اتنی بڑی بڑی ہیڈ لائن چلتی ہے، 88 ارب روپے بانٹ دیے. دوسرے یہ 8 ارب روپے کے راشن بانٹ دیے صوبائی حکومت نے. ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا. یہیں پر اسلامی تعلیمات ساری پوری کرنی ہے تم نے. 8 لوگ مجھے نہیں ملے ابھی تک سندھ کے کراچی کے اندر جن کو صوبائی حکومت کی امداد ملی ہو. سب کرپشن کی نظر ہو رہا ہے سارا یہ پیسہ. میں بہت انتہا ہو گئی ہے، ہم نے بہت برداشت کر لیا. میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں، یہ اکانومی بچانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ انسانوں کو ہی بچانے کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس ڈیبیٹ نہ شروع کر دینا کہ بھئی کرونا وائرس سے انسانوں کو بچانا ہے یا ہمیں ہمیں ملک کی اکانومی بچانی ہے. بھئی انسان بچیں گے تو اکانومی چلائیں گے. میں یہاں انسانوں کو ہی بچانے کی بات کر رہا ہوں، میں اکانومی بچانے کی بات نہیں کر رہا. لیکن تمہارے اور میرے تشریح میں فرق یہ ہے کہ تم صرف یہ چاہ رہے ہو کہ صرف لوگ کورونا وائرس سے ہی جو متاثر ہو رہا ہے وہی بچے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی انسان ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی انسان ہے، ان کو بھی بچانا ہے. عام لوگوں کو آپ نے، اور کورونا وائرس سے بھی آپ کیسے بچا رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر فرقان
مر گئے نا, کوئی کسی اسپتال نے ان کو نہیں علاج کیا, ان کو نہیں لیا. اسی شہر کی گلیوں میں ایمبولینس میں پھرتے پھرتے مر گئے. میں ایک ہمارا ساتھی ہے, اس کے والد صاحب کو نمونیا ہو گیا. اب اسپتال لے کر گئے تو کہہ رہے نہیں نمونیا نہیں ہے, ان کو تو کورونا وائرس کے سمٹمز ہیں. اچھا بھائی ٹیسٹ کر لو, ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا, نہیں ہے کورونا وائرس, لیکن صرف شک ہے تو اس کا علاج نہیں کر رہے, کوئی اس کے پاس نہیں جا رہا. کہہ رہے بھائی لے جاؤ اس کو یہاں سے. ابے لے جاؤ, کہاں لے جائیں؟ جس اسپتال میں جا رہے ہیں وہاں پیچھے سے فون کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں شک ہے اس کو کورونا وائرس ہے. اینڈ میں یہ ہوا کہ اچھا بھائی کورونا وائرس نہیں ہے, لیکن بھائی علاج تو کرو, تو چلو کورونا وائرس کے وارڈ میں ڈال دو. میں نے فون کیا ڈاکٹر باری کو, جی میں ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب. پھر جنا اسپتال فون کیا, میں نے فون کیا کہ بھائی کوئی لے ہی نہیں رہا, چلو کورونا وائرس میں ڈال دو اس بندے کو. جن اسپتال والوں نے کہا کہ بھیج دیں, لے کر جاتے جاتے گئے, 4 گھنٹے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. نمونیا میں ڈیتھ ہو گئی, 1 ہفتے تک اس کا علاج ہی نہیں کیا. کون سی حکومت ہے یار, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب یہ لوگ نکلیں گے روڈوں پر, اب یہ بچے نہیں ماریں گے خاموشی سے اسی طرح سے, اور ہم اس لیے نہیں خاموش رہیں گے کہ ہمارے بولنے سے سیاسی تاثر جائے گا. بھاڑ میں گئی سیاسی تاثر, جو مجھے برا سمجھتا ہے برا سمجھا کرے. نہ یہاں کی پارٹی بول رہی ہے, نہ یہاں کی صوبائی حکومت بول رہی ہے, نہ یہاں کی لوکل حکومت بول رہی ہے, نہ یہاں کی وفاقی حکومت بول رہی ہے. تو ہم یہ سیاست, ہم مصطفیٰ کمال کیوں کر رہا ہے بھائی, کیوں سیاست کر رہا ہے؟ اگر ان لوگوں کی آواز نہیں بن سکتا, نیند نہیں آتی ان کی باتیں سنو, راتوں میں نیند نہیں آتی ان کی اگر آپ جینوین باتیں سنیں. یہ سب لوگوں کو بھی اپنی زندگی پیاری ہے نا بھائی, یہ بھی تو اپنے آپ کو کورونا وائرس میں نہیں مارنا چاہتے, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ احتیاط کے ساتھ, چیزوں کے ساتھ یہ اپنے بچوں کو 2 روٹی کھلا سکتے ہیں. آپ ادروائز ابھی راشن نہیں پہنچا سک رہے لوگوں کو. روزانہ شہر میں 20 لاکھ گھروں میں راشن چاہیے ہوگا بھائی, کیسے پہنچاؤ گے راشن؟ ابھی تو تم 2000 لوگوں کو راشن نہیں پہنچا پا رہے. اگر یہ ویلفیئر آرگنائزیشن, سیاسی تنظیمیں نہیں ہوتی تو یہ یہاں پہ لوگ بھوکے مرتے. تو یہ اس کنکلوژن پہ ہم یہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ کورونا وائرس کی آڑ میں سیاست ہو رہی ہے, سیاست کی آڑ میں تعصب ہو رہا ہے, اور کراچی کے ساتھ, حیدرآباد کے ساتھ یہ الگ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, الگ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے قربانی دی ہے اس لسانی سیاست کو ختم کرنے کی. میں جاگ موجود جاگ کا نعرہ نہیں لگا رہا, میں سندھ کو 2 ٹکڑے کرنے کا نعرہ نہیں لگا رہا. میں لاڑکانہ میں, کراچی سے لے کے لاڑکانہ میں تک کھڑے ہو کر میں کیا کہ آیا ہوں کہ جو ہمارے سندھی بھائی کہیں گے وہی ہم بات مانیں گے, اور سندھ کو کوئی 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. ہم نے نہیں کی اس بات پہ سیاست, ہمیں اس کا سیاسی نقصان ہوا ہے, آگ نہیں لگا رہے, ہم غصہ نہیں دلا رہے. میں نہیں کروں گا. مجھے لاڑکانہ میں مرنے والے کتے سے کاٹنے سے مرنے والے بچے کا وہی دکھ ہے, وہی درد ہے جو مجھے کراچی کے ایک تاجر کے گھر میں بھوک اور پیاس سے ایک پریشان ایک بچے کے لیے ہے. اور میں جب تک یہ سلسلہ رہے گا ناانصافی رہے گی. مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی نے پہلے دن سے جہاد کیا ہے, ہم آخری سانسوں تک جہاد کریں گے. اور میں یہاں پر کوئی میں دھمکی ومکی نہیں دے رہا, میں بول رہا ہوں ہم الطاف حسین سے نہیں ڈرے. یہاں پر جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی تو تم حکمرانوں سے کیا ڈریں گے؟ مارو گے ہمیں مارنا پہلے, بند کرو گے ہمیں بند کرنا پہلے. ڈرامے بازی کر رہے ہیں, آ کر پریس کانفرنس کرتے, کوئی ان کو لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ان کو لوگوں کا درد نہیں ہے. 2 مہینے ہو گئے غضب خدا کا, کوئی ایس او پی بن جاتی, ڈاکٹروں کو بیٹھا کر بس یہ اعلان کروا دیتے بھائی ڈاکٹر تو اپنی ڈاکٹری کے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے. اور تم حکمران ہو. ڈاکٹر وہ نہیں کہہ رہا جو کتے کاٹ رہے ہیں وہاں پہ, ڈاکٹر وہ نہیں کہہ رہا جو تھر میں بچے مر رہے ہیں, اس پہ ڈاکٹروں کو نہیں لاتے. وہاں پہ ڈاکٹروں کے بجائے تم چوکیداروں سے انجیکشن لگوا رہے ہو. ڈاکٹروں کو اس کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کرواتے جو لاڑکانہ میں پورا ایکٹ پھیل گیا, غلط سرنج لگا کر, اس پہ ڈاکٹر کو نہیں بلاتے. یہاں پر کراچی کے کاروبار کو کھلوانے میں کو روکنے کے لیے ڈاکٹروں کو بٹھاتے ہو. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور یہ وفاقی حکومت, عمران خان صاحب کو 14 سیٹیں ملی, خود یہاں سے کینڈیڈیٹ تھے, ان کے پیروں میں مہندی لگی ہوئی, آ نہیں سکتے کراچی میں. وہ ان کا جہاز تو چل رہا ہے نا یار. وہ اس کراچی جو کہ
جہاں سے تم نے شوکت خانہ میموریل ہسپتال بنایا پورا اپنا، آج بھی پیسے لینے یہاں آتے ہو، آج بھی اپنی الیکشن کیمپین یہاں سے چلاتے ہو، آج بھی نعرہ لگاتے ہو کہ یہ شہر تمہارا ہو گیا۔ تم 2 دن کے لیے کراچی آ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے وزیر اعلیٰ کے پاس، اور وہی سارے مسئلے حل کر کے بیٹھتے۔ ان لوگوں کو مجھے لے کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس تو کونسلر نہیں ہے۔ ان کو میں نے بولا میرے پاس کونسلر نہیں ہے، میرے پاس میئر نہیں ہے، میرے پاس ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے، لیکن یہ آج ہمارے پاس ہی آتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہماری جو کیپیسٹی ہے، میں نے حکومت کی حمایت کی ہے، اس میں نے وفاقی حکومت کی حمایت کی ہے، میں نے مشورے دیے، میں نے کہا بھائی یونین کونسل کے لوگوں کو بحال کرو، 3 مہینے کا ایگریمنٹ کرو۔ پورے پاکستان میں 1.5 لاکھ لوگ ہیں، اس کے علاوہ آپ امداد نیچے پہنچا ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ آپ نیچے آپ ریلیف پہنچا ہی نہیں سکتے۔ نہیں سن رہے بات؟ نہیں، پاکستان میں جو مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ وفاق الگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، صوبہ الگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے، نیچے جو امپلیمنٹ کرنے والی باڈی ہے وہ غائب ہے، وہ لاپتہ ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی امپلیمنٹ کون کرے گا؟ دنیا میں، چائنا میں، امریکہ میں، یورپ میں، اٹلی میں، فرانس میں، یو کے میں، بھائی ان کی لوکل گورنمنٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم میٹنگ نہیں کرتا، وزیر اعلیٰ میٹنگ نہیں کرتا، وہ پالیسی دیتا ہے ان کی۔ اب یہ جو سارے تاجر یہاں، یہ کورنگی سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تاجر برادری کے، لانڈی سے آئے ہوئے ہیں، حیدری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اولڈ سٹی ایریا کے، رنچوڑ لائن، عثمان آباد، لیاری، صدر، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اورنگی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیاقت آباد کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ منزل کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نیو کراچی کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل بھی سارے یہ تاجر۔ اور ہم نے کہا کہ بھائی خدا کے واسطے آپ لوگ یہ سب مجمع لے کر آ رہے تھے، ہم نے ہاتھ جوڑ ان کے، بھائی خدا کے واسطے ایک آدمی آنا، پلیز ایک آدمی آنا۔ اور میں 1 ہفتے سے ان کو مل رہا ہوں، سن رہا ہوں، 10 دنوں سے ہمارے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ میں مجبور ہو کر میری معذرت کرتا ہوں کہ میرا لہجہ نہیں دیکھنا، پھر بعد میں سارے حکمرانوں مصطفیٰ کمال کے لہجے پہ آ جانا، پھر یہ نہیں دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، میرے لہجے پہ نہ جانا۔ مجھے تکلیف ہے، مجھے درد ہے، مجھے غم ہے، میں ان سے روزانہ دیکھ رہا ہوں، اور میں اس پاکستان کا لوگوں کا حامی ہوں۔ آج بھائی لاک ڈاؤن نہیں ہے نا، آپ لاک ڈاؤن ہونے کے، آپ سو کالڈ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود یہ سارے تاجر اپنی دکان کے باہر بیٹھ سکتے ہیں، ان کا کسٹمر دکان کے باہر گلیوں میں گھوم سکتا ہے، دکان نہیں کھول سکتے۔ کیا بدماشی ہے یار یہ۔ اور 10,000 سے زائد شہر میں FIR کٹ گئی ہیں سیکشن 88 کی، تھانوں کے مزے آ گئے، ریٹ لگے ہوئے 10,000 5,000۔ آپ نے کہا آن لائن کے لیے جو بھائی آدھے آن لائن کے اپنے گھر میں اس نے فیکٹری لگا رکھی ہے، بھائی آن لائن کے لیے تو دکان کھولے گا نا، آدھے شٹر کو کھول کر آن لائن وہ بیچ رہا ہے، اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ میں تنبیہ کر رہا ہوں، مؤدبانہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 24 گھنٹے کے اندر، آج ہے جمعہ، ہر حال میں منڈے مارننگ سے کراچی کے مارکیٹوں کو کھولنے کا اس 15 دن کے لیے انتظام کیا جائے، ہر حال میں، ورنہ میں ان کی زبانی کہہ رہا ہوں، یہ لوگ ہر چیز سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی جیلیں کم پڑ جائیں گے، اور PSP ان کے ساتھ کھڑی ہے، بالکل شانہ بشانہ، کوئی سیاست نہیں ہے، یہ میرے ووٹر نہیں ہیں، یہ میں نے ان سے ہی نہیں پوچھا کہ تم میرے ووٹر ہو نہیں ہو، یہ ہمارے، یہ ایسا نہیں کہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن یہ میرے ملک کے، میرے شہر کے لوگ ہیں۔ میں نے رنگ نسل، یہاں پر سوراب گوٹ کے کپڑے والے بھی ہیں، طارق روڈ کی مارکیٹ والے بھی ہیں، گارمنٹس والے بھی ہیں، یہاں پر تمام چھوٹی بڑی تمام یہ جو ایمبرائڈری والے ہیں، یہاں پر باربر ایسوسیشن کے لوگ ہیں، یہاں اس وقت جو ہے وہ ٹیلر جو ہے، یہ جو کام کرتے ہیں وہ ہیں، یہاں پر کاسمیٹکس والے ہیں، یہاں پر بچوں کی یہ جو کریم سینٹر ہے اس مارکیٹ کے لوگ ہیں، یہاں پر الیکٹرانکس مارکیٹ کے لوگ ہیں، یہاں پر موبائل کی جو مارکیٹس ہیں ان کے یہاں پر لوگ ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں، اور ڈیفینیٹلی میں سب کے نام، یہاں پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے، میں ان کے شعبوں کی اور ان کی میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات، اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ، کل ان کے ساتھ ہی ہمارے پاس ٹمبر والے اور آئرن والے، اسٹیل والے آئے، انہوں نے کہا مصطفیٰ بھائی یہ ان کا سیزن ہے، آپ بھلے ہماری طرف سے کہیے گا،
ہمیں بھلے 15 دن کے لیے اور بند رکھیں, ہمیں عید کے بعد موقع دے دیں, ہم اپنی دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں. یار اتنا بڑا جیسچر, اس طرح کا جیسچر اور کہاں آئے گا؟ پھر آپ ان کو پکڑو گے, پھر بھی آپ, کوئی آج تک تاجر اس طرح کا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے, میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹمبر والے اور اسٹیل والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عید کا سیزن ہے, یہ ان کا سیزن ہے, آپ بھلے رش لگ جائے گا اگر آپ کو یہ خدشہ ہے, ہم اپنی مارکیٹیں بند رکھتے ہیں, ہم اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں, اسٹیل والے اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں, ٹمبر والے اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں, ہم عید کے بعد کھول لیں گے. وہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی عید کے بعد ان کو بند کر دینا 1 مہینے کے لیے, ہمیں کھلوا دینا. یار اس سے زیادہ میچورٹی اور کون دکھائے گا بھائی؟ کہاں دکھائے گا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ بددیانتی ہے. یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ بددیانتی ہے. تاثر جا رہا ہے کہ کراچی میں مہاجروں کے پاس ایک اکانومی رہ گئی تھی, اس اکانومی کو بھی اب چھینا جا رہا ہے. جاب تم نے چھین لی, تعلیم تم نے چھین لی, اسکولوں میں ایڈمیشن, کالجوں میں ایڈمیشن تم نے چھین لیا, یونیورسٹی میں ایڈمیشن تم نے چھین لیا. پولیس تم جو ہے وہ تمام دوسرے اضلاع سے لا کر کراچی میں تم پولیس لگا رہے ہو, سرکاری نوکری تم نہیں دے رہے. اور اب یہ رہس ہے کہ یہ دکانیں اور یہ چھوٹا موٹا کاروبار رہ گیا تھا, اکانومی رہ گئی تھی, اب یہ کورونا وائرس کے چکر میں تم اسے بھی چھین رہے ہو. یہ تاثر ہے, یہ خطرناک بات ہے. یہ میری جو جدوجہد ہے, میرے ساتھیوں کی جدوجہد ہے جوڑنے والی, یہ اس کے خلاف جا رہی ہے بات, یہ اس کے خلاف جا رہی ہے. ہم نے بڑی محنت کی, قربانی دی ہے اس نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے, اور اس میں پہل کیا ہے. یہ سندھی یہ کام نہیں کر رہا, حکمران یہ کام کر رہا ہے. فرق رہے, یہ حکمران یہ کام کر رہا ہے. اگر یہ سندھیوں سے مخلص ہوتے تو لاڑکانہ میں چوکیدار ڈاکٹر بن کے انجیکشن نہیں لگا رہا ہوتا, لاڑکانہ میں بچے نہیں مر رہے ہوتے. چلو بھائی پہلا واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ ہو گیا, غضب خدا کا, سندھی اخبار اٹھا کے دیکھو, روزانہ 80 کیسز ہیں صرف ڈاگ بائٹس کے. پانی کا پتہ نہیں, تعلیم کا پتہ نہیں, تو یہ کسی سے مخلص نہیں ہے. لیکن کراچی میں تو خاص طور پر یہ زبان تاثر یہ ہے, اور یہ تاثر اب یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ زبان کی بنیاد پر یہ کاروبار کرونا کی آڑ میں بند کرائے جا رہے ہیں. اور وفاقی حکومت صرف ٹکا کے وزیر اعظم صاحب سے وہ فرمان جاری کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرمودات سے سارا امپلیمنٹیشن ہو جائے گا. سب ڈھکوسلا ہے. ان کو اگر فکر ہوتی وہ کراچی آتے, 2 دن بیٹھتے, ان لوگوں سے ملتے, ان کو مینڈیٹ دیا تھا, ان کی اپنی سیٹ نکالی تھی یہاں پر. لیکن سب فیل ہو گئے. ووٹ جن کو ووٹ پڑے سب ناکارہ ہو گئے, سب لوٹ رہے مل کر کراچی والوں کو ساتھ. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. حکومت کو کہتا ہوں کہ منڈے سے جو بھی ایس او پی طے ہوئی ہے اس ایس او پیز کے مطابق دکانیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے. نہیں بھی اجازت ہوگی یہ دکانیں کھولیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس والنٹیئرز نہیں ہے, فورس نہیں ہے, میں تو ان کو کہتا ہوں یہ تیار ہے سب اپنی ایس او پیز تیار کرنے کے لیے. یہ لوگوں کو رش نہیں لگوائیں گے, یہ ماسک دیں گے, یہ وہاں پہ سینیٹائزر دیں گے, یہ لوگوں کو باہر روکیں گے, اپنا ایک ورکر باہر کھڑا کر دیں گے, لوگوں کو رش نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں پی ایس پی آفر کرتی ہے کہ تمام مارکیٹوں میں اگر ان کو والنٹیئرز کی ضرورت پڑے یہ حکومت کو یا دکانداروں کو, ہم میرے کارکنان کھڑے ہو کر ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے انتظامات کریں گے. ہم والنٹیئر کا رول پلے کریں گے. ہم لوگوں کو وہاں پر رش نہیں لگنے دیں گے. ہم وہاں پر, ہماری بھی اپنی جانیں ہیں, میرے بھی کارکنوں کی اپنی جانیں, لیکن ہمارا والی وارث اللہ ہے. ہم یہ جہاز سمجھ کر ان لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے, اور ہم یہ جہاز سمجھ کر یہ کام کریں گے. ہم بھی اپنی پروٹیکشن کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جہاد کریں گے, جس سے حکومت سندھ کو بھی مدد ملے گی اور ان لوگوں کو بھی مدد ملے گی. تو میں یہ آفر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی آفر کی کہ بھائی لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دو. لوکل تمام پاکستان میں, کراچی, حیدرآباد میں تو ہمارے مخالفین ہیں, میں ان کے انڈر میں اپنے کارکنوں کو یہ انسٹرکشن دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان کے انڈر. لیکن شاید ہماری اس والی بات کا غلط مطلب اٹھایا جاتا ہے, سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کوئی ویک ہو گئے ہیں یا کمزور ہو گئے, ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے اس والی بات پہ. ویک اور مضبوط ہم بس ٹھیک ہے, ہم جو ہے کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے, لوگ جانتے ہیں. جو لوگ آج اس شہر پہ اپنی حکمرانی کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ اس کرونا وائرس کے سیزن میں بھی وہ جا کر اپنی وزارتوں کے چکر میں ووٹ اٹھا رہے ہیں. بہت پاکستان کا بڑا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نقصان ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑا برین جو کہ خالد مقبول کی صورت میں تھا وہ تھوڑا سا کم پڑ گیا. تو اب امین الحق آیا ہے پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی دینے کے لیے. بڑا نقصان ہو رہا تھا بھائی پاکستان کا. وہ اگر اس کورونا وائرس میں اوت نہیں اٹھاتا تو پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ جاتا.
میں 4-6 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں کہ خالد مقبول کو ہٹانے کی بجائے ایم کیو ایم حقیقی کو لے کر آنا ہے. عامر خان ایم کیو ایم حقیقی ہیں, امین الحق ایم کیو ایم حقیقی ہے, اور لوگ جو ساتھ ہیں وہ ایم کیو ایم حقیقی ہے. ایم کیو ایم حقیقی بیسیکلی ایم کیو ایم پوری ایم کیو ایم حقیقی بن گئی. اینی ویز اس پہ بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. تو میری بات کو یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, میری بات کو یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ دکانیں جو ہے یہ 15 دن کے لیے رمضانوں میں جن شعبوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی شاپس کھلنی چاہیے, ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جو کیوس میں دیکھ رہا ہوں, اگر یہ کیوس جو چل پڑا تو پھر جو ہے وہ پھر یہ پولیس والے جو آ کر اس بہانے رشوتیں لے رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, اور حکومت یہ آرڈر جاری کرے پولیس والوں کو کہ خبردار ایک بھی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے اس کو آ کر سمجھا دیں, ایف آئی آر وغیرہ نہ کاٹیں اور اس کو لے کر نہ جائیں, یہ نہ کریں. جس طرح یہ بائکوں سے اتار کر ہوا نکال رہے تھے اور خواتین کو اور مردوں کو, عجیب پاگل لوگ ہیں بھائی. تم نے دکانیں پینچر کی دکانیں بند کرا رکھی ہیں, ہوا دلوانے کی جگہ نہیں ہے, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے, بچہ اس کی گود میں, تم موٹر سائیکل کی ہوا نکال لو, اور وہ کہاں جائے گا لے کر بھائی وہ بچوں کو اور اس کو. عجیب پاگل لوگ ہیں. اس سے جو ہے وہ کورونا وائرس رکے گا بدبخت. تو اس کو میری بات کو میں 2 دن اور انتظار کروں گا, پھر اب اگلے لائن